یہ حسین کی محبت کی تپش ہوتی ہے کہ دھوپ کی تپش بھی کم محسوس ہونے لگ جاتے ہیں۔ سارے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے۔ میں تو کہتا ہوں جو زیادہ دور بیٹھے کوشش کریں پاس آ جائیں تاکہ میں گفتگو کو گلدستہ بنا کر آپ کی جھولی میں پیش کر سکوں، کیونکہ خطیب کو مجمع پڑھواتا ہے، مجمع پڑھواتا ہے۔ آپ تسا بولے سو ازاں بولے سو، تسا چپ کر بے سو ازاں ڈھلے تھی بے سو۔ اب میں آپ کے سامنے جو بھی عقیدتوں کے پھول اور مبدتوں کے موتی آپ کی جھولی میں نچھاور کروں گا، بدلے میں مجھے صرف اس ایک بات کا احساس دلاتے رہیے گا کہ میرا خطاب علی کے ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں ہے۔ سوچنے والوں سے نہیں ہے، کیونکہ علی سوچنے والوں کو نہیں ملتا، علی ماننے والوں کا ہوتا ہے۔ سوچنے والوں، سوچنا تو بیماری ہے، شاہ جی سوچنا تو بیماری ہے، اور علی والا بیماری میں مبتلا ہوتا نہیں۔ علی تو شفا کا نام ہے، اور جس ہستی کا نام بندے کو شفا دیتا ہو اللہ جانے وہ خود کتنی بڑی شفا ہوگا۔ علی سوچوں سے نہیں آتا، صحیح علی ماننے سے آتا ہے۔ آپ سوچتے تو گھر میں بیٹھے رہتے، آپ مانتے ہیں تو آ گئے، آپ مانتے ہیں تو آپ آ گئے۔ میں ایک جملہ کہوں، سوچنے والے سوچتے رہ جاتے ہیں، سوچنے والے جو ہوتے ہیں نا یہ جب اپنے بڑوں کو عزتیں دیں تو زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ مہربانی کرو، چوک تے بیٹھے ہو تسا سارے، چوک بنا ہی علی کے لیے ہوتا ہے، اور رسول نے چوک پر کھڑا کر کے مسلمانوں کو علی ہی تو سنایا تھا۔ اس لیے نزدیک آ کر بیٹھو بھائی، دور دور جو بیٹھو نزدیک آؤ تاکہ ماحول بن سکے۔ پکھا ہر پاسے لگا ہوئے، میں 20-25 منٹ تورے سامنے ہیں، چلو رل کے بہ کے علی کروں۔ کوئی پریشان نہ ہو کہ شیعہ چوکوں پر بیٹھ جاتے ہیں ہر سال، اور بیٹھ کر چوکوں پر بیٹھ کر علی کرتے ہیں۔ اور بھائی یہ شیعوں کی ایجاد نہیں، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کسی مفتی کی فکر نہیں، کسی مورخ کی کتاب نہیں۔ بھائی غدیر پر محمد نے بھی سب کو چوک پر اکٹھا کیا تھا، سب کو چوک پر اکٹھا کیا تھا۔ جب سب چوک پر اکٹھے ہو گئے تو گرمی بالکل ایسی ہی پڑ رہی تھی، بھائی گرمی ایسی ہی پڑ رہی تھی، بس اس گرمی اور اس گرمی میں فرق ہے۔ ادھر اب تمبو کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر محمد مصطفیٰ نے سروں پر جن کی چادریں بھی تھی وہ بھی اتروا دی تھی، جن کے سروں پر چادریں تھی کہ وہ بھی اتار دو۔ اب دیکھیں اتنی گرمی میں آپ بغیر سر پہ کچھ نہیں کھڑے ہو جائیں لگ پتا ویسی 5 منٹ بعد اکسو بس وہی ساری بس سرکار نے فرمایا سروں سے چادریں بھی اتارو اور کہا پاؤں سے جوتیاں بھی اتارو۔ اب اوپر بھی دھوپ نیچے سے سیک۔ اب میں جملہ کہوں، اب سرکار کے ساتھی کبھی ایک پاؤں اٹھاتے کبھی دوسرا پاؤں اٹھاتے، بھائی جل جو رہے تھے نا گرمی پڑی تھی، پھر ایک اٹھاتے پھر دوسرا اٹھاتے۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کلندر کی دھمال کی ابتدا ہو رہی ہے، کوئی چاہتا ایسے کر رہے تھے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد سرکار نے چوک کے اوپر ممبر بنا کر علی کو کھڑا کیا اور کہا دنیا والوں یہ دیکھو یہ علی ہے، بس اسی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہم چوک پر آ گئے ہیں، آپ نے علی سننا ہے، میں نے علی سنانا ہے۔ چوک یاد رکھنا، کسی بھی شہر کا چوک ہو آباد ہی اس وقت ہوتا ہے جب ہر سال چوک پر علی کا ذکر ہو جائے۔ علی کا ذکر ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ چوکوں پر آئے بیٹھے ہیں،
صرف آپ نہیں، ہماری انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے. اتنی گرمی میں اتنے موٹے گرم بوٹ پہن کر پھر بھی وہ کھڑے ہیں ذکر حسین کے لیے. تو یہ ہم تو سمجھتے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہے. علی کا ذکر سننے والا بھی شامل، اور جو علی کے ذکر ہونے میں جو ہیلپ کروا رہا ہو وہ بھی شامل. تو ہماری تو دعا ہے پنجاب انتظامیہ کے لیے، پولیس کے لیے، اور جو ادارے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں، جنہوں نے سبیلیں لگائی ہے. تو ہمیں تو خوشی ہر حکومت سے اس وقت ہوتی ہے جب وہ حسین کے لیے کچھ کرتے ہیں. بھائی ہمارا تو حکومتوں سے نہ لینا دینا ہوتا ہے، ہمیں تو ہر بندہ وہ حکمران ہمیں اچھا لگے گا جو حسین کو مانے گا اور حسین کے ذکر کو نہیں روکے گا. اور جو بھی حسین کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرے گا چاہے کتنا بڑا وقت کا یزید ہو، پھر اسے ہم معاف نہیں کرتے. اللہ